میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے 2-3 درس سے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دین کی دعوت دینے سے کس کس طریقے سے روکا گیا، آپ کی راہ میں کون کون سی رکاوٹیں کھڑی کی گئی کہ یہ دین کی دعوت کا یہ کام کامیاب نہ ہو سکے۔ تو میں اب تک تقریباً 11 طریقے ذکر کر چکا ہوں، جن 11 طریقوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ 11 کی 11 کوششیں ناکام ہوئی۔ آج مزید چند چیزیں جو انہوں نے ہتھ کنڈے اپنائے، جو طریقے اختیار کیے، تو ان کو ذکر کر کے اس موضوع کو انشاءاللہ آج ختم کر دیں گے کہ یہ وہ سارے طریقے ہیں جو حضور کے خلاف اپنائے گئے، اور پھر اس کے حوالے سے آج کیا ہو رہا ہے اس پہ کچھ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہاں میں یہ ذکر کر دوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، ویسے تو ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، لیکن کچھ لوگ ان میں بڑے سر فہرست ہیں۔ ان میں سے ایک جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، ابو جہل۔ پچھلے درس میں بھی میں نے بتایا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو جہل کے بارے میں کہا تھا فرعون هذه الامہ، کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس کے واقعات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اسی طرح دوسرا ابو لہب، جو حضور کا چچا تھا، قرآن کریم کی جو صورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی، حضور کا چچا تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دین کی دعوت دی تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بد دعائیں دینا شروع کر دی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، وتب، اور یہ خود بھی برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کو فائدہ پہنچ جائے گا، نہ اس کی کمائی کوئی فائدہ پہنچ جائے گی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے میں پیش رہتی تھی۔ قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہیں۔ ابو لہب نے جہاں ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اس کی عادت تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پڑوسی تھے، آپ ان کے پڑوس میں ہی رہتے تھے، تو ہر وقت کچرا حضور کے دروازے کے سامنے پھینک دیا کرتا تھا ابو لہب۔ حضور نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ بدترین پڑوسی ہے۔ عقبہ ابن ابی معیط اور ابو لہب، یہ دو حضور کے پڑوسی تھے، آپ نے فرمایا بہت برے پڑوسی ہو تم دونوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی کا نام تھا حضرت زینب، دوسرے نمبر کی صاحبزادی کا نام تھا حضرت رقیہ، تیسری صاحبزادی کا نام تھا حضرت ام کلثوم، اور چوتھی صاحبزادی کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ حضور کی جو 2 صاحبزادیاں ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ ابو لہب دفاع میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے بھی وہی تھے، ہر جگہ حضور کی حمایت کرتے تھے۔ تو ابو طالب جب یہ رشتہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے کر آئے، حضور کی جو میں پہلے یہ بتا چکا ہوں، حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے تھی، سوائے ایک بیٹے کے جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے، باقی حضور کی ساری بیٹیاں اور بیٹے وہ حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ اولاد ساری حضرت خدیجہ کی تھی، یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ کی بیٹی ہیں۔
بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ چار کی چار حضرت خدیجہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ان کو حضور کے بارے میں پہلے سے اندازہ تھا کہ ان کو نبوت ملے گی، اور انہوں نے حضور سے نکاح بھی اسی رغبت میں کیا تھا کہ اللہ ان کو نبی بنائے گا تو مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے گا۔ حضرت خدیجہ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ میری بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہو، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ میری بیٹیوں کا نکاح ہوگا، ابو لہب پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تنگ کرے گا، اور اس کی وجہ سے میری بیٹیوں کو بھی تنگ کرے گا کہ یہ میری بیٹیوں کا سسر بن جائے گا۔ لیکن انکار حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ابو طالب آپ کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ میں کروانا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ابتدائی اسلام میں کافر کا نکاح، مسلمان کا نکاح کسی مشرک کے ساتھ، اور مشرک کا نکاح کسی مسلمان کے ساتھ، یہ جائز تھا۔ ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی، بعد میں اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ ان آیات میں اللہ نے منع کر دیا کہ مشرکین سے نکاح نہ کسی مشرک مرد کا کسی مسلمان عورت کے ساتھ، اور نہ کسی مسلمان مرد کا کسی مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا، مشرک کا نکاح مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نہ مرد کی طرف سے نہ عورت کی طرف سے۔ اب بعد میں اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا کہ مشرک کا نکاح کسی مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بیٹی تھی حضرت زینب، تو وہ حضرت عمرو بن العاص کے نکاح میں تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے اپنی بیٹی کو بٹھا لیا تھا کہ آپ مشرک ہو، میری بیٹی مسلمان ہے، لہٰذا اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ بعد میں حضرت عمرو بن العاص مسلمان ہوئے تو آپ نے دوبارہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمرو بن العاص سے کروا دیا اور ان کے حوالے کر دیا اپنی بیٹی کو۔ تو حضور کی جو دو بیٹیاں تھیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ۔ اس کے ایک بیٹے کا نام تھا عتبہ اور ایک کا نام تھا عتیبہ۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا عتیبہ کے ساتھ، اور حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تھا عتبہ کے ساتھ۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی دعوت دی اور ابو لہب نے اس کا انکار کیا، تو اس وقت ابو لہب نے، اور پھر جب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، پوری صورت نازل ہوئی، حضور نے پڑھ کے سنا دی، تو اس پر ابو لہب کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے بچوں کو کہا، بیٹوں کو کہا رأسی من رأسکما حرام حتی تطلقا ابنتیہ۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہماری اردو زبان میں جیسے کیا جاتا ہے کہ میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، جیسے ماں کہتی ہے نا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی جب تک تم حضور کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ تو اس کے والد نے، ان کے والد نے، ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ میں اس وقت تک تمہاری شکل دیکھنا میرے لیے حرام ہے جب تک تم طلاق نہ دے دو۔ تو نتیجے میں دونوں بیٹوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بیٹیاں تھیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کو طلاق دے دی، اور ان کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ختم کروا دیا۔ عتبہ نے تو ویسے ہی طلاق دے دی۔ عتیبہ نے آ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی بھی کی کہ آ کے بھری مجلس میں سب کے سامنے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیص کو کھینچا اور قمیص پھاڑ دی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ یہ بد دعا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عتیبہ کے لیے کی۔ اس کے بعد اس کو شام جانا تھا کہیں تجارتی سفر پر، شام کا علاقہ زرقاء نامی مقام پر یہ پہنچے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور اس نے لوگوں کو کہہ رکھا تھا اصابنی دعوت محمد، کہ مجھے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا انہوں نے دی ہے، یہ ایسا ہونا ہے، جب انہوں نے کہہ دیا تو اب اللہ مجھ سے یہ بدلہ لے گا. تو بڑی اس نے اپنی سیکورٹی رکھی، بڑے لوگوں کو اپنے ارد گرد کھڑا کیا، بڑا حصار باندھا. تو جنگل سے ایک شیر آیا اور وہ ایک ایک انسان کو سونگتا 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 عتیبہ کے پاس پہنچا اور اس کے سر کو اپنے منہ میں لے کر چبا کر اس کا قصہ تمام کر دیا. اور یوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ بد دعا عتیبہ کے حق میں صادق آ گئی. سارے مشرکین نے، سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ظاہر ہے بہت بڑا ایک مشکل، کسی بھی والد کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. پھر زیادہ مشکل اس وقت ہوتی ہے کہ بھری مجلس میں سر عام سب کے سامنے آپ کسی کی بیٹی کو طلاق دے دیں اور بھری محفل میں اس کو اس طریقے سے کوشش کریں کہ میں ان کی عزت کم کروں. تو ظاہر انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام بشر تھے، آپ انسان تھے، اور اسی لیے آپ نے بد دعا بھی دی. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو جو اولاد کی تکلیف ہوتی ہے، جو اولاد کا غم ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. خصوصاً بیٹی کے بارے میں انسان بہت حساس ہوتا ہے. جتنی بھی، اس دن ایک صاحب نے لکھا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کی 1 سال عمر ہے. تو اس نے لکھا تھا کہ میری بیٹی نے 1 سال میں مجھے کچھ 3-4 چیزیں سکھائی ہیں بڑی اہم. پہلی چیز میری اس بیٹی نے مجھے یہ سکھائی کہ جب میں 1 سال کا تھا تو میرے ماں باپ کو 1 سال تک کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی. پہلی چیز جو میری بیٹی نے مجھے سکھائی وہ یہ سکھائی کہ جب میں 1 سال کا تھا تو میرے ماں باپ کو میری وجہ سے کتنی مشقتیں اور کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھیں. اب مجھے پتا چلا ہے کہ 1 سال کی جب انسان کا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے تو اس کو کتنی مشکلات اور کتنی تکلیفوں سے گزرنا ہوتا ہے. دوسری چیز اس نے کہا، اس نے مجھے یہ سکھائی میری بیٹی نے کہ مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے. 1 سال کی بچی ہے، مجھے اس سے بہت پیار ہے، میری بیٹی ہے. تو اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ ہر آدمی کو اپنی بیٹی سے اسی طرح پیار ہوتا ہوگا. ہر آدمی کو اپنی بیٹی سے اسی طرح پیار ہوتا ہوگا جس طرح مجھے اپنی 1 سال کی بیٹی سے پیار ہے. اس کا مطلب میری جو بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے. تو جب مجھے اپنی بیٹی سے پیار ہے تو جو میرا سسر ہے اس کو بھی اپنی بیٹی سے اتنا ہی پیار ہوگا. 1 سال کی بیٹی سے جب اتنا پیار ہے تو 20 25 30 سال کی بیٹی سے انسان کو کتنا پیار ہوگا کہ 1 سال پالنے میں اتنی مشقت ہوئی تو 20 سال پالنے میں کتنی مشقت ہوئی ہوگی. تو اس نے کہا کہ دوسرا سبق جو اس نے مجھے سکھایا وہ یہ کہ والدین کو اپنی بیٹیوں سے یا اپنی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے، لہٰذا میں جس طرح اپنی بیٹی کا خیال کرتا ہوں دوسرے کی بیٹی کا بھی مجھے خیال کرنا چاہیے. تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اگرچہ یہ رشتہ پہلے بھی پسند نہیں تھا اور آپ نے یہ رشتہ کوئی اپنے پسند سے نہیں کروایا تھا بلکہ اپنے چچا ابو طالب کی پسند سے کروایا تھا، لیکن بہرحال معاشرے میں یہ ایک تانا ہوتا ہے انسان کے لیے اور ایک بری بات سمجھی جاتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے تکلیف ہوئی، آپ نے عتیبہ کو بد دعا دی اور اللہ نے اس بد دعا کو قبول کیا. تو ہمیں بھی اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں. ہمارے ہاں جب کوئی کسی کے ہاں رشتہ لینے جاتا ہے، کسی لڑکی والے کے ہاں جاتا ہے تو انہوں نے لڑکی کے گھر کو ایسا بنایا ہوتا ہے جیسے کوئی مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس میں ایسی خامیاں نکالیں گے، ایسے نقص نکالیں گے، ایسے عیوب بیان کریں گے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ایسی ہے. بھائی شریعت نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا ہے کہ آپ نے فلاں آدمی کی بیٹی سے نکاح کروانا ہے اپنے بیٹے کا. آپ جائیں، دیکھیں، پسند آئے تو ٹھیک، نہیں پسند آئے تو واپس آ جائیں. لیکن ان کے ماں باپ کے سامنے ان کی بیٹیوں کے عیوب، خامیاں بیان کرنا شروع کر دینا کہ آپ کی بیٹی تو ایسی ہے، آپ کی بیٹی تو ایسی ہے، آپ کی بیٹی تو ایسی ہے. تو بھائی جس طرح آپ کو اپنی بیٹی سے تکلیف ہوتی ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچائے یا اس کی کوئی برائی بیان کرے، تو وہ جو جس کی بیٹی ہے اس کو تکلیف نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے اس کو کوئی مال یا سرمایہ نہیں بنانا چاہیے کہ آپ کوئی
موبائل خریدنے گئے تھے اور آپ نے کہا کہ اس موبائل میں تو یہ خامی ہے یہ خامی ہے. عورت کوئی موبائل یا کوئی کمپیوٹر یا کوئی گاڑی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیاوی, انسان ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے, اللہ نے بڑا احترام بڑی حیثیت رکھی ہے. ہمارے ہاں لوگ دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ مسلمان عورتوں کو حقوق نہیں دیتے, تو لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, اسلام نے عورتوں کو پورے حقوق دیے, مسلمان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام نے عورت کو پورے حقوق دیے ہیں, لیکن میں اور آپ عورت کو وہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام نے نہیں دیے, اس لیے کہ یہ اسلام کے فالوورز ہیں, یہ اسلام کے ماننے والے ہیں, یہ مدعی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ نہیں کرتے اس کا مطلب ان کے مذہب میں بھی نہیں ہوگا. ہمارے مسلمان قرآن نہیں پڑھتے تو انگریز کہاں سے قرآن پڑھے گا؟ جب ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں اتنا نہیں پتا کہ ایک عورت کے اسلام میں کیا حقوق ہیں, تو ایک عام انگریز, ایک تو وہ جس نے تحقیق کرنی ہے وہ تو پڑھے گا اس کو, لیکن ایک عام آدمی جس کو اپنی دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں ہے, وہ تو دنیا میں دیکھے گا نا کیا ہو رہا ہے, میڈیا میں کیا نظر آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, وہ تو اسی سے اندازہ لگا لے گا. جیسے ہمیں یہودیت کے بارے میں نہیں پتا, ہمارے لوگوں کو عیسائیت کے بارے میں نہیں پتا, ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا میڈیا میں نظر آ رہا ہے. ہم نے کسی کو دیکھ لیا, ہم کہتے ہیں ایسے ہوں گے لوگ, تو وہ بھی ہمیں دیکھ کے اسی طرح اندازہ لگاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں مذہب پر کہ مذہب نے عورت کو حقوق نہیں دیے. تو اس چیز میں بہت احتیاط کرنی چاہیے, بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, اور اس میں بے احتیاطی انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارے کا سبب ہوتی ہے. دنیا میں تو خسارے کا سبب یہ ہے, آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کریں گے تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا, اس لیے کہ ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں لیتا ہے. چند گناہ ایسے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے جن کا بدلہ دنیا میں لیا جاتا ہے, ان میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی ہے جس کا بدلہ دنیا میں لیا جاتا ہے. دوسری چیز ظلم ہے, آپ کسی پر ظلم کریں گے اللہ دنیا میں بدلہ لے گا, یہ بات یاد رکھیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے ظلم کیا اللہ چھوڑ دے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتا. حدیث شریف میں آتا ہے اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. پردہ حائل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم اگر کافر بھی ہو اللہ اس کی بد دعا کو بھی قبول کرے گا, اس کا کفر اس کی بد دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بنے گا. وہ اگر گناہگار سے گناہگار بھی ہو تب بھی اس کا یہ گناہ اس کی بد دعا کی قبولیت میں حجاب اور رکاوٹ نہیں بنے گا. بد دعا چاہے مظلوم کافر ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, اگر وہ مظلوم ہے اس کی زبان سے بد دعا نکلے گی, اس کا کوئی عمل اس کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بنے گا, فوراً قبول ہوتی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اب میں یہاں یہ بات بھی عرض کروں کہ ہمارے ہاں بہت ساری خواتین کا نکاح اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ شریعت پر عمل کرتی ہیں, یہ شرعی پردہ کرتی ہیں. بہت ساری عورتیں, بہت ساری لڑکیاں اس وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اور ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں, اور ساری ریکوائرمنٹ پوری ہے, لیکن ایک مسلمان شوہر کو یہ بات قبول نہیں ہے کہ میری بیوی شرعی پردہ کیوں کرتی ہے. میری بیوی میرے کزن سے بھی ہاتھ ملائے, میرے بہنوئی سے بھی ہاتھ ملائے, میرے چچا زاد سے بھی ہاتھ ملائے, میرے مامو زاد سے بھی ہاتھ ملائے, خالہ زاد سے بھی ہاتھ ملائے, اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مرد آئیں سب کے پاس وہ جائے, سب کو سلام بھی کرے, سب سے ہاتھ بھی ملائے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو پہلے سے ہی ماں باپ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم ایسی لڑکی سے نکاح نہیں کرتے. یہ اندازہ لگائیں, یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم کسی عورت کو, کسی لڑکی کو اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں اس کا رشتہ کہ یہ شریعت پہ عمل کیوں کرتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, بہت ساری مثالیں. لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس وجہ سے مسلمان رشتہ چھوڑ رہے ہیں. ایسی عورتیں بھی ہیں جو کسی مرد سے اس لیے نکاح نہیں کرنا چاہتی کہ یہ شریعت پہ عمل کرتا ہے, ایسی عورتیں بھی بہت ہیں. اور ایسے مرد بھی ہیں جو کسی عورت سے نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ یہ شریعت پہ عمل کرتی ہے. تو بھائی یہ جو ہم مثالیں دے رہے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی, وہ طلاق دینے والے تو کافر تھے, وہ تو ابو لہب کے بیٹے تھے.
کہ انہوں نے حضور کی بیٹیوں کو اس لیے طلاق دی کہ یہ اسلام پہ عمل کرتی ہیں، یہ مسلمان ہیں، لہٰذا ہم ایسی لڑکیوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر میں ایک مسلمان ہو کر یہ کام کروں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کس کی پیروی کر رہا ہوں، کس کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی رشتے کو ٹھکرانا، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کی دینداری تمہیں پسند آ جائے، وخلقہ اس کے اخلاق اور شرافت اور انسانیت تمہیں اچھی لگے کہ اچھے اخلاق اچھے کردار کے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا فزوجوہ، ایسے رشتے میں جلدی سے اس کا نکاح کروا دو۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، آپ نے فرمایا زمین میں فتنہ پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ یہ حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ نے تو یہ فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، آپ نے فرمایا عورت کے ساتھ نکاح چار وجوہات سے کیا جاتا ہے، لمالہا اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، ولی جمالہا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولی حسبہا اس کے دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے، ولی دینہا اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو دینداری والی عورت کو ترجیح دو۔ اگر دنیا میں کامیاب زندگی گزارنی ہے، دیندار عورت ہوگی تو اس کو پتا ہوگا میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ بھائی یہ تو غیرت کے خلاف ہے۔ ایک آدمی کے لیے یہ بات اچھی ہے کہ اس کی بیوی لوگوں سے پردہ کرے، یا یہ اس کے لیے اچھی بات ہے کہ اس کی بیوی لوگوں سے ہاتھ ملاتی پھرے؟ بھائی کون آپ کی بیوی کو کس نظر سے دیکھتا ہے آپ کو کیا پتا؟ نوجوان لڑکی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں میرے چچا زاد سے بھی ہاتھ ملاؤ، مامو زاد سے بھی ہاتھ ملاؤ، بہنوئی سے بھی ہاتھ ملاؤ، یہ سارے نامحرم ہیں، سارے نامحرم رشتہ دار ہیں، ان سے پردہ کرنا فرض ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یہ تو اس عورت کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ پر کون کس نظر سے، کس نیت سے نظر ڈالتا ہے، اس لیے کہ وہ خود مبتلا بھی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے۔ عورت کو یہ بات محسوس ہو جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ آدمی مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ آدمی مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ اس کو لوگوں کی شہوت بھری نگاہوں کا نشانہ بنانے کے لیے کہ بھائی سارے اس سے اپنی شہوت پوری کریں، سارے اس پر اپنی بری نظریں ڈالیں، یہ آپ کو منظور ہے، یہ ہمیں منظور ہے۔ اور اگر وہ پردے میں رہ رہی ہے، پردے میں اگر رہے گی، اوروں کی نظروں سے محفوظ رہے گی اور اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے گی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس دن مجھے ایک خاتون کا فون آیا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ بھائی کیوں؟ میرا شوہر مجھے جاب نہیں کرنے دیتا ہے، میرا شوہر مجھے جاب نہیں کرنے دیتا۔ تو میں نے کہا یہ تو شوہر کا حق ہے، شوہر کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلنے سے روکے۔ اگر شوہر کہے تم نے گھر سے نہیں نکلنا، بیوی کے لیے نکلنا حرام اور ناجائز ہے۔ یہ تو شوہر کا بنیادی حق ہے، بنیادی جو شوہر کے بنیادی حقوق ہیں نا، ان میں سے ایک بنیادی حق یہ ہے کہ شوہر کو شریعت نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ اپنی بیوی کو روکے گھر سے نکلنے سے۔ اب وہ کہہ رہی ہے میں اس لیے طلاق لینا چاہ رہی ہوں کہ میں جاب نہیں چھوڑوں گی، اور میرا شوہر مجھے کہہ رہا ہے کہ جاب چھوڑ دو، میں جاب نہیں چھوڑنا چاہتی اس لیے میں طلاق لینا چاہ رہی ہوں۔ اور سوال اس کا کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کیا مجھے عدت گزارنی پڑے گی یا نہیں، اس لیے کہ اگر میں عدت گزاروں گی تو میری جاب چلی جائے گی۔ میں نے کہا عدت گزارنا تو فرض ہے، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، کوئی مولوی صاحب کا فلسفہ تھوڑی ہے۔ سورۃ الطلاق کی پہلی آیت ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ عدت کی گنتی پوری کر کے عدت گزارو۔ تو اب عورتیں اس وجہ سے طلاق لے رہی ہیں۔ اگر وہ عورت شرعی پردہ کرتی، وہ اپنے شوہر سے اس وجہ سے طلاق لیتی کہ مجھے جاب کرنے دو۔ آج مجھے ایک آدمی کا فون آیا قطر سے، آج وہ رو رہا تھا، اس کے احساسات میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ کہ میری 50 سال عمر ہے، یہ آج کی بات بتا رہا ہوں، میری 50 سال عمر ہے، میرے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی میری اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھتی ہے، میں پروفیسر ریٹائرڈ ہوں، 50 سال میری عمر ہے اور 40 سال میری بیوی کی عمر ہے۔ اس کے گھر والے رہتے ہیں امریکہ میں کہیں۔
تو اس کے گھر اب اس کو میری بیوی کو شوق چڑھا ہے کہ بھائی میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. 40 سال کی عمر میں اس کو شوق ہوا ہے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. میں نے اس کو کہا ابھی تمہاری 40 سال عمر ہے, میری 50 سال عمر ہے, میری کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے, اور تمہیں جو چیز چاہیے میں تمہیں, بولا میری کوئی 50-55 ہزار روپے پینشن مجھے ملتی ہے. میں نے اس کو کہا تمہاری جو ضروریات ہیں وہ میں پوری کر رہا ہوں, تم ابھی 40 سال کی عمر میں پڑھائی شروع کرو گے, پھر اس کے بعد 5-6 سال میں کہیں جا کے ڈاکٹر بنو گے, 50 سال میں ڈاکٹر بنو گے, اس کے بعد پھر یہ کام شروع کرو گے, تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں, وہ اس کی بہن آئی تھی امریکہ سے, اس نے وہاں قطر میں اس کو الگ گھر لے کے دے دیا, وہ بھی چلی گئی, میرے بچے بھی مجھ سے لے کے چلی گئی, اب میں یہاں گھر میں اکیلا رہ رہا ہوں, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. اور پاکستان میں اس نے عدالت میں وہ بھی دائر کر دی ہے خلا کے لیے کہ مجھے خلا چاہیے. یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت. آپ نے فرمایا جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنے شوہر کی بات مانے, آپ نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اتنی بڑی فضیلت, 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے ایسی عورت داخل ہو جائے. یہ صحیح حدیث ہے. لیکن آج ہمارے لیے, ہماری عورتوں کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت مشکل ہو گئی. کیوں مشکل؟ اس لیے ہوئی کہ ہم نے معیار دینداری کو نہیں بنایا. اگر دینداری کو معیار بنایا ہوتا تو کبھی عورت آپ سے اس لیے طلاق نہیں لیتی کہ بھائی مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت دو, نہیں تو میں تم سے طلاق لیتی. اس لیے کہ دیندار عورت کو پتا ہے کہ شوہر کی اتباع. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر مرد رات کے وقت اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی اس کے پاس نہ جائے, صبح ہونے تک اللہ اور اللہ کے سارے فرشتوں کی اس پر لعنت برستی رہتی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے ایسی عورت پر. عورت کو یہ حکم ہے کہ اپنے شوہر کی اتنی اتباع کرے. تو بھائی ہمیں اپنے معیارات بدلنے ہوں گے. جو ہم نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے, جو ہم نے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں کسی رشتے کو قبول کرنے کے یا ریجیکٹ کرنے کے, دیکھیں وقتی طور پر اگر حسن کی وجہ سے کریں گے, حسن کب تک رہے گا؟ 5 سال رہے گا, 10 سال رہے گا, 15 سال رہے گا, 20 سال رہے گا, 25 سال رہے گا, آخر ختم ہونا ہے نا حسن نے. خدا نخواستہ کہیں کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی گرم پانی گر گیا, کچھ ہو گیا, اس کا وہ حسن ختم ہو گیا, تو آپ کے لیے تو پھر اس میں کوئی اٹریکشن نہیں رہا. اس لیے کہ آپ نے تو شادی اس کے حسن کی وجہ سے کی تھی. حسن 10 15 20 سال بعد ختم. مال کی وجہ سے کیا تھا تو مال تو ہاتھ کا میل ہے. آج اس کے پاس گاڑی بنگلہ پیسہ ہے, کل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, تو آپ کے لیے تو کوئی اٹریکشن نہیں رہی اس میں. اور اگر دینداری کی وجہ سے کیا ہوگا تو دینداری ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. وہ آج دیندار ہیں, کل اور دیندار ہوگی, پرسوں اور دیندار ہوگی, پرسوں اور دیندار ہوگی. جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کی زندگی میں آپ کو مزہ آئے گا, سکون ملے گا. جس وقت آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا, آپ کی بیوی آپ کو سہارا دے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے آپ سے ذکر کیا, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی, حضور کی عمر 25 سال تھی. آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا, کیوں؟ ان کی دینداری کی وجہ سے. پھر حضرت خدیجہ نے کیسا حوصلہ دیا حضور کو, حضرت خدیجہ نے حضور کو کتنا حوصلہ دیا, ہر مشکل وقت میں حضور کے ساتھ کھڑی رہیں. تو یہ ایک اچھی بیوی جو ہے وہ فالو کرتی ہے حضرت خدیجہ کو, وہ فالو کرتی ہے حضرت فاطمہ کو, امہات المومنین کو, حضور کی بیٹیوں کو فالو کرتی ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے بحیثیت ایک بیٹی کی. اور جو ماڈرن ہوگی, ماڈرن کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے ہٹ کر کسی اور رستے پر اگر چلے گی تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو یہ بات میں نے اس پر عرض کی کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور کی بیٹیوں کو طلاق شریعت کی وجہ سے دی تھی. ہمارا بھی اگر یہی معیار ہے کہ ہم اگر بیٹیوں کو اسی وجہ سے طلاق دے رہے ہیں, عورتوں کو اسی وجہ سے طلاق دے رہے ہیں, یا ہم اس وجہ سے کہیں رشتہ نہیں کر رہے کہ یہ دیندار کیوں ہے, تو پھر ہمیں اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں کس کے رستے پر چل رہا ہوں, حضور کے رستے پر چل رہا ہوں یا ابو لہب کے رستے پر چل رہا ہوں. یہ ہر آدمی پھر اس کو جان سکتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دین سے روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا.
آج میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی مسلمانوں کو دین سے روکنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ بھائی آپ کی بیٹی یہ کام کرتی ہے تو میں نہیں کروں گا، مطلب یہ ہے کہ آپ دین پہ عمل کرنا چھوڑ دو تو میں نکاح کر لوں گا. تو جو دین سے روکنے کا طریقہ اس وقت کافروں نے اختیار کیا، ہم دین سے روکنے کا وہ طریقہ آج ہمارے مسلمان اختیار کر رہے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کا، لیکن یہ طریقہ بھی ان کا کامیاب نہیں ہوا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے والوں میں ایک عقبہ ابن ابی معیط تھا، جس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نے دعوت دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ نے فرمایا میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم اسلام نہیں لے آتے. تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل تانے دینے لگ گیا، لقد صبوت، کہ تم نے بھی اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا، تم بھی صابی ہو گئے، تم بھی بے دین ہو گئے. تو عقبہ ابن ابی معیط نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ان کو دکھانے کے لیے یہ کیا تھا، اس لیے ایک معزز آدمی کے لیے بہت بری بات ہوتی ہے کہ اس کے گھر مہمان آئے اور بغیر کھانا کھائے چلا جائے، اس لیے میں نے ظاہراً کلمہ پڑھ لیا تھا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا، یقول، اور کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اس رسول کو اپنا دوست بنایا ہوتا، یا ویلتا، اے کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش اس فلاں آدمی کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے نصیحت ملنے کے بعد گمراہ کر دیا، وکان الشیطان للانسان خذولا، اللہ فرماتے ہیں شیطان انسان کو بیچ چوراہے میں چھوڑ کر بھاگنے والا ہے، بیچ چوراہے میں چھوڑ کر بھاگتا ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27، 28، 29 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. اس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، میں اس کا پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسی ڈال کر اور پٹا ڈال کر کھینچ رہا تھا، یہ سارا قصہ میں بیان کر چکا ہوں. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے والوں میں ایک شخص تھا عاص بن وائل، جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. عاص بن وائل، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا، اور ان کے بارے میں بھی قرآن کریم کی جو آیات ہیں سورہ مریم کی 77 اور 80 نمبر آیات اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا، تو ان کا کچھ قرضہ تھا عاص بن وائل پر. عاص بن وائل کے پاس گئے اور کہا بھائی مجھے میرا قرضہ واپس کرو. تو عاص بن وائل نے کہا کہ تمہارا پیغمبر کہتا ہے کہ ان فی الجنت ما ينبغي ما يبتغي اهلها من ذهب او فضة او ثياب او خدم، کہ تمہارا پیغمبر تو یہ کہتا ہے نا کہ جنت میں تم جو چاہو گے ملے گا، سونا، چاندی، خادم. انہوں نے کہا بالکل ہمارے پیغمبر یہی کہتے ہیں. تو اس نے کہا فانظرنی الی هذا اليوم فسأوتى مالا وولدا، تو اس نے کہا پھر قیامت تک انتظار کرو، اللہ مجھے بھی قیامت کے دن یہ سب کچھ دے گا تو میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا. مذاق اڑانے کے لیے کہ جب تمہارے پیغمبر کا کہا ہوا سچ ہے، انتظار کرو، قیامت کے دن اللہ مجھے بھی دے دے گا تو میں تمہیں دے دوں گا قرضہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، وقال، اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے قیامت کے دن اولاد بھی دی جائے گی اور مال بھی دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اطلع الغیب، کیا اس نے کوئی غیب کی اطلاع پائی ہے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ کے ساتھ اس کا کوئی معاہدہ ہوا ہے. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز میں اس کو یہ کچھ نہیں دوں گا. سنکتب ما یقول، اللہ فرماتے ہیں میں یہ سب کچھ لکھ رہا ہوں، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے میں لکھ رہا ہوں. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کو میں سخت عذاب میں مبتلا کروں گا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اکیلا آئے گا، اس وقت میں اس سے پوچھوں گا. تو یہ عاص بن وائل تھا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف طریقوں سے ستایا. اسی طرح ولید بن مغیرہ
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا بات کرنے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا. اسی طرح نضر بن حارث یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے. اب یہاں ایک طریقہ میں اور ذکر کروں جو اپنایا گیا، اور اس کو میں آخری طریقے کے طور پہ یہاں ذکر کر رہا ہوں. اور بھی کچھ طریقے ہیں جو ضمناً اپنائے گئے، وہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے تو اس میں آتا جائے گا کہ اور کیا کیا طریقے. یہ جو میجر ان کے ہتھ کنڈے تھے یا جو بڑے بڑے طریقے تھے جو میں نے ذکر کیے ہیں، سب سے ایک اہم ان کا طریقہ حضور کو ستانے کا وہ یہ تھا کہ حضور کے صحابہ کو تکلیفیں دیتے تھے کہ ان کو تکلیف تو ہم دے نہیں سکتے، ان کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کا خاندان بڑا ہے، ان کا قبیلہ بڑا ہے، ان کے قبیلے سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، لہٰذا ایسا کرتے ہیں ان کے وہ صحابہ جو کمزور ہیں، جن کا کوئی خاندانی پس منظر بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، یا جو یہاں کہیں اور سے آ کر آباد ہوئے ہیں، ان کو ستانا شروع کر دو. انہی میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ تو بڑے مشہور صحابی ہیں، اور بڑا مشہور ہے کہ ان کو کس کس طریقے سے ستایا گیا، اور تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، بڑی بڑی چٹانیں ان کے سینے پر لا کر توڑی جاتی تھیں، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ اس دین سے پھر جاؤ. تو یہ ایک ہی نعرہ لگاتے تھے، احد 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 احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کس کس طریقے سے ان کو ستایا گیا، لیکن کوئی بھی طریقہ کارگر نہیں ہوا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، تو امیہ ابن خلف ان کو اس طریقے سے ستایا کرتا تھا اور سزا دیا کرتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے، ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ روز حضرت بلال کو ستایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے. تو ایک دن حضرت ابوبکر نے امیہ ابن خلف سے کہا، اما تتق اللہ فی ھذا المسکین حتی متی تعذبہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس آدمی کو اتنا ستاتے ہو، کب تک اس کو ستاتے رہو گے، کب تک عذاب دیتے رہو گے؟ تو حضرت ابوبکر کو جواب میں کہا، انت افسدتہ، کہ اس کو تم نے خراب کیا ہے. انت افسدتہ، آج ہمارے لوگ کہتے ہیں اس کو مولوی نے خراب کیا ہے، اس کو مولوی نے خراب کیا ہے. تو امیہ ابن خلف نے حضرت ابوبکر کو کہا، انت افسدتہ فانقذہ مما تری، تم نے خراب کیا ہے، اب اس کو بچاؤ بھی. یہ امیہ ابن خلف کے الفاظ ہیں، سیرت تاریخ کے الفاظ ہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر نے خرید لیا، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور خرید کر کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں آزاد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات سورۃ اللیل کی نازل فرمائی، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، کہ میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں جس میں صرف وہی شخص جائے گا جو حد درجے بدبخت ہوگا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں جو بہت زیادہ متقی ہے میں اس آگ سے اس کو بچاؤں گا. آگے اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کیا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے اور اس سے اپنی پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ ادا کر رہا ہو. یعنی حضرت بلال نے حضرت ابوبکر پر کوئی احسان نہیں کیا تھا کہ اس کے احسان کے بدلے میں آزاد کیا ہو. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ہاں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں عن قریب ان سے راضی ہو جاؤں گا. یعنی ان کے بارے میں اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو میری رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے. اللہ نے گواہی دی کہ ان کی نیت بالکل خالص ہے اور میری رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں عن قریب ان سے راضی ہو جاؤں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ دیکھتے تھے، لیکن آپ بے بس تھے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایک پورا گھرانہ تھا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمار یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد یاسر یہ بھی صحابی ہیں، ان کی والدہ حضرت سمیہ یہ بھی صحابیہ ہیں، اور ان کے بھائی عبداللہ یہ بھی صحابی ہیں. یہ پورا گھرانہ یمن سے آ کر آباد ہوا تھا، اور یہ ابتدائی ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ 7 لوگوں نے سب سے پہلے مکہ میں اپنے اسلام کا اظہار کیا. حضرت ابوبکر، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت عمار اور حضرت سمیہ. یہ وہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے اظہار کیا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں.
تو ان میں سے حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت عمار بیٹے ہیں، حضرت سمیہ ان کی والدہ ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے یاسر، ان کو بھی ستایا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گزرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کس کس طریقے سے ان کو ستایا جا رہا ہے، اور جو کافر ابو جہل تھا، ابو جہل ان کو لوہے کی زرہ پہناتا تھا، لوہے کا پورا لباس پہناتا تھا، اور پھر اس کو گرم تپتے ہوئے صحرا میں ان کو جا کے پھینک دیتا تھا تاکہ اس لوہے کی تپش ان کے جسم کو جھلسا دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کے صحرا کی گرمی کا عالم آج جو ہے، تو آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے اس کی گرمی کا کیا عالم ہوگا کہ جب نہ کوئی آبادی، کچھ نہیں تھی۔ اس صحرا میں لوہے کا لباس پہنا کر حضرت یاسر، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں جا کے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے پاس سے گزرتے تھے اور ان کی آوازیں سنتے تھے، ان کی تکلیفوں کو سنتے تھے، محسوس کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا آخری ٹھکانہ جنت ہے، یعنی میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ستاتے ستاتے تکلیف دیتے دیتے شہید کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ جو حضرت یاسر کی بیوی تھیں اور حضرت عمار کی والدہ تھیں، ان کو بھی ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے شہید کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، اسلام کے لیے سب سے پہلی جان ایک عورت نے دی ہے، اور وہ عورت ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اول شہیدۃ فی الاسلام کا لقب ان کو دیا گیا کہ سب سے پہلے جو شہید ہوئی ہیں اسلام کے لیے، مردوں اور عورتوں میں سے سب سے پہلا شخص وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح ان کے بیٹے تھے حضرت عمار، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت ستایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ ایک دن ان کو قتل کرنے کی کوشش کی اور ان کو کہا کہ کلمہ کفر پڑھیں، تو انہوں نے کلمہ کفر پڑھ دیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ حضرت عمار وہ مسلمان نہیں رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا عمار ملیء ایمانا من فرقہ الی قدمہ، آپ نے فرمایا عمار اپنے سر سے لے کر اپنے قدم تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 نازل فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، ولکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی دل سے شرح صدر کے ساتھ کافر ہو جائے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کا استثناء کر دیا کہ اگر کوئی گن پوائنٹ پر کسی سے کلمہ کفر پڑھوا دے اور وہ صرف زبان سے کفریہ کلمہ کہے، اس کے دل میں کفر نہ ہو، اس کا دل مطمئن ہو، ایسی صورت میں اس کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ زبان سے ادا کر دے، لیکن شرط یہ ہے قلبہ مطمئن بالایمان، کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اگر دل ایمان پر مطمئن ہے تو ایسا کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو واضح فرمایا، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمار بدری صحابی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میدان بدر میں شہید ہوئے ہیں، اور بدری صحابہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، صحابہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت فضائل ذکر کیے ہیں ان کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ شہید ہوئے ہیں حضرت عمار۔ تو حضرت عمار کو بھی ستایا گیا، ان کے والد یاسر کو شہید کیا گیا، ان کی والدہ سمیہ کو شہید کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے رہتے تھے، اور یہ ساری چیزیں آپ برداشت، ظاہر مقصد کیا تھا ان ساری چیزوں سے؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا حضور کو روکنا، کہ یہ اپنے اس کام سے رک جائیں، یہ جو دین کا کام شروع کیا ہے اس سے رک جائیں، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو ان کے صحابہ کو تنگ کرو۔ اسی طرح حضرت خباب ابن الارت، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ ان کا معاملہ تھا عاص بن وائل کے ساتھ، اور کہا مجھے میرا قرضہ واپس کرو، تو وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا تھا، یہی حضرت خباب، ان کو بھی بہت ستایا گیا۔
یہ لوہار تھے، حضرت خباب لوہار تھے، ان کو کسی عورت نے خریدا اور اپنے پاس رکھا. جب یہ مسلمان ہوئے حضرت خباب، تو یہ لوہا گرم کر کے یہ عورت حضرت خباب کے سینے پر، ان کے پیٹھ پر، سینے پر وہ گرم گرم لوہے، جیسے آپ استری سمجھ لیں، استری اس کے جسم پر، اس کے سینے پر، اس کی کمر پر، اس کے ہاتھوں پر رکھتی تھی تاکہ یہ دوبارہ اسلام سے پھر جائے. لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر بھی کوئی لچک نہیں دکھائی اپنے ایمان کے مسئلے میں. یہاں تک آتا ہے حدیث شریف میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. ظاہر انسان تھے، تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس تکلیف کو اللہ کے لیے برداشت کرتے تھے. ہم نے کیا تکلیف برداشت کی ہے اللہ کے لیے؟ ہم نے کیا تکلیف برداشت؟ ہم سے تو تانے برداشت نہیں ہوتے لوگوں کے. ہمیں کوئی جسمانی تکلیف دے، ہم لوگ کہتے ہیں کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، حضور کے زمانے میں ہوتا اور کوئی میرے جسم پہ گرم استری لا کے رکھتا، میرے سینے کو جلاتا، میرے کمر کو جلاتا، میرے چہرے کو جلاتا. ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ حضور کا ساتھ دیتے ہم کہتے یہ تو انہوں نے ہمیں معاذ اللہ کس مصیبت میں ڈال دی ہے، ساری زندگی ہماری خراب کر دی. ہماری زبان سے تو وہ کفر یا کلمے نکلتے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ابھی پیدا کیا ہے. اس زمانے میں اگر ہوتے وہ جو مصیبتیں تکلیفیں صحابہ نے برداشت کی، ہم تصور نہیں کر سکتے. حضرت خباب، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی سہولت کا معاملہ فرما دیں؟ تو حدیث میں آتا ہے فقعد علیہ الصلوۃ والسلام محمرا وجهه، آپ غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا اور غصے کی وجہ سے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. اور آپ نے فرمایا انه كان من كان قبلكم ليمشط احدهم بامشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو دین کے لیے اس طرح ستایا گیا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچ دیا جاتا تھا. لوہے کی کنگھی ان کے گوشت میں رکھی جاتی تھی اور پورے جسم کا گوشت اس لوہے کی کنگھی کے ذریعے ادھیڑ دیا جاتا تھا. اور آگے آپ نے فرمایا وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى فَرَقِ رَأْسِ أَحَدِهِمْ، ان کی سر میں جہاں سے مانگ نکالی جاتی ہے وہاں پر آری رکھی جاتی تھی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہاں مانگ نکالی جاتی ہے وہاں پر آری رکھی جاتی تھی. فَيُشَقْ، اور اس کے پورے جسم کو شق کر دیا جاتا تھا. لیکن ما يصرفه ذلك عن دینه، اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتا تھا. آپ نے فرمایا تم پر کیا تکلیفیں آئی ہیں؟ آپ نے اتنی تکلیفیں پہنچنے کے بعد صحابہ کو کہا یہ تو کوئی تکلیفیں نہیں، تم سے پہلے تو لوگوں کو آری کے ذریعے جسم ان کا 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، وہ پھر بھی اللہ کو پکارتے تھے. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ. آپ نے فرمایا اللہ اپنے اس دین کو مکمل کر کے چھوڑے گا یہاں تک کہ ایک چلنے والا صنعاء سے چلے گا، حضرموت ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک جائے گا اور اس کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا. یعنی اتنا امن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے دے گا کہ وہ اکیلے مسلمان سفر کریں گے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. لا يخاف الا اللہ والذئب على غنمه، اسی طرح کسی کو اپنی بکریوں پر یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میری بکریوں کو بھیڑیا نہ کھا جائے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے. اتنا انہوں نے عدالت، اتنا انصاف کہ جانوروں پر اس کے اثرات تھے، اور آپ کی یہ پیشن گوئی اسی وقت پوری ہو گئی. یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ العنکبوت کی آیات نازل فرمائی الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان یترکوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا صرف اتنا کہنے پر کہ آمنا، وهم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ دنیا کو دکھا دے کہ یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے. یہ اللہ کا سلسلہ ہے.
لقد فتن الذین من قبلہم، سب کو میں آزماتا رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے، مجھے پتہ چلے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تاکہ اس کو چیک کیا جائے. جیسے بعض لوگوں نے اس کو اس انداز سے لکھا ہے نا کہ حضرت بلال کو جب کہا جاتا تھا، یہ ایک تصوراتی طریقے سے لکھی گئی بات ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اچھی ہے کہ جب حضرت بلال کو ستایا جاتا تھا تو وہ آگے سے جواب میں کہتے تھے کہ بھائی تم جب ایک مٹکا خریدتے ہو تو اس کو بجا کر دیکھتے ہو، ایک مٹی کا مٹکا خریدتے ہو تو بجا کر دیکھتے ہو کہ پکا ہوا ہے یا نہیں پکا ہوا، اس میں کہیں سوراخ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پورے انسان کو خرید رہا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ پورے مسلمان کو خرید رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا چیک نہیں کرے گا کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور تمہیں وہ تکلیفیں نہیں پہنچے گی جو تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھیں. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اللہ فرماتے ہیں ان کو تکلیفیں پہنچی، مصیبتیں آئیں، زلزلوا میں نے ان کو جھنجھوڑا، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول کہنے لگے، والذین آمنوا معه اور ایمان والے کہنے لگے، متی نصر اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت جلد آئے گی. لیکن اللہ آزماتا ہے، انسان کو دیکھتا ہے. ان سارے لوگوں کو ستایا گیا، یہ ایک حربہ تھا کہ حضور کو نہیں تنگ کر سکتے تھے، زیادہ جسمانی تکلیف زیادہ نہیں پہنچا سکتے تھے، تو حضور کے صحابہ کو تنگ کرنا شروع کیا گیا. لیکن حضور کے صحابہ بھی حضور کے صحابہ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے رضا کا اعلان کیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج کوئی بھی اٹھ کے کچھ کہہ دیتا ہے کہ بھائی فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں صحابی ایسا تھا، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک دن ہم اس طریقے سے نہیں گزار سکتے جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، جس طریقے سے انہوں نے جان نچھاور کی ہے. وہ ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ ایک بزرگ تھے اور درود شریف کا بہت اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. تو ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یعنی وہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا، بھائی کوئی وظیفہ بتائیں، وہ کہتے تھے درود شریف پڑھیں. جو بھی آتا تھا وہ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں. ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اب میرے دل میں بھی اتنی محبت حضور کی پیدا ہو گئی ہے جتنی صحابہ کے دل میں تھی. یہ خیال آیا ان کے دل میں. تو رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سواری پر سوار ہیں، اور وہ سواری بہت تیزی سے پہاڑ سے نیچے کی طرف آ رہی ہے اور لڑک رہی ہے کہ کسی نے سہارا اس کو نہیں دیا، پکڑا نہیں تو وہ گر جائے گی اور حضور کو اس سے نقصان پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی. تو یہ شخص کہتے ہیں میں جلدی جلدی بھاگا کہ کوئی بلاک اٹھاؤں، کوئی پتھر اٹھاؤں، کوئی چیز اٹھاؤں. کہا میں پتھر اٹھا کر واپس آیا تو ایک ٹائر کے نیچے ایک صحابی کا سر پڑا ہوا تھا، دوسرے ٹائر کے نیچے دوسرے صحابی کا سر پڑا ہوا تھا. تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں صحابہ جیسی محبت حضور سے کبھی بھی نہیں کر سکتا. میں تو پتھر لینے کے لیے بھاگ رہا تھا، انہوں نے اپنا سر رکھ دیا تھا نیچے کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے. صحابہ کو حضور سے ایسی محبت تھی جس کی مثال مل نہیں سکتی دنیا میں، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. ہر طرح کی قربانی، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. لوگ ایک عشق مجازی کے لیے، ایک عورت کی محبت میں، ایک لڑکی کی محبت میں، ایک انسان کی محبت میں جو عشق مجازی ہوتا ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں. صحابہ کا تو عشق حقیقی تھا، ان کا تو اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق تھا. وہ نشہ جب کسی کو لگتا ہے اس کو پھر کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے. تو جس طریقے سے یہ حربے اس وقت آزمائے گئے، یہ طریقے اس وقت سے آزمائے جا رہے ہیں کہ کبھی کسی کو ستاؤ، کبھی کسی کو تکلیف دو، کبھی کسی طریقے سے تکلیف دو. یہ سارے طریقے اس وقت سے چلے آ رہے ہیں. اور اس وقت بھی لوگ کہتے تھے یہ سارے پاگل ہیں، آج بھی سارے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں. پتہ قیامت کے دن چلے گا بھائی کون پاگل ہے اور کون صحیح ہے. دنیا تو ہے ہی دار الامتحان، یہ تو امتحان ہے ہو رہا ہے، پتہ چل جائے گا
کون کس کو پاگل کہتا ہے، کون کس کو اچھا سمجھتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ان سارے واقعات، یہ سارے صحیح واقعات سیرت کی روشنی میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو کم از کم، ہم کو اللہ نے کتنی عافیت میں رکھا ہے، ہمیں کیا تکلیف پہنچی ہے دین کی وجہ سے؟ کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہمیں، ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچی ہمیں. تو کوئی یہ کہہ دے شادی میں کہ یار یہ بڑا مولوی بنتا ہے، یا ہم نے گانے چلائے تھے یہ آ کے کہہ رہا ہے بھائی گانے نہیں چلاؤ، یا ہم نے یہ کیا تھا یہ کہہ رہا ہے بھائی یہ ڈانس پارٹی نہیں کرو. اتنا کوئی کہہ دے تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کہ یار چھوڑو میں نہیں بولتا ہوں، آج کے بعد نہیں بولوں گا کہ گانے نہیں چلاؤ، آج کے بعد نہیں بولوں گا کہ ڈانس پارٹی نہیں کرو. یہ سارے لوگ تو کہتے ہیں یہ مولوی بن گیا. اتنی بات کی وجہ سے ہم دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ تو اگر کوئی ہمارے جسم پہ استری رکھے گا پھر کیا کریں گے ہم؟ تو دین پر عمل جب انسان، اسی لیے قرآن میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو یہ کہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جائیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو بھی نہیں غم بھی مت کرو، وابشروا بالجنہ، اور ہماری طرف سے جنت کی خوشخبری حاصل کرو، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے تمہیں جنت میں ملے گا. تو کم از کم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اتنا تو تیار کریں ان سارے واقعات کی روشنی میں. یہ سیرت پڑھنے کا مقصد ہے، یہ سارے واقعات تھے، واقعات برائے واقعات مقصد نہیں ہے سنانا. مقصد سنانے کا یہ ہے کہ یہ سب ہم نے پڑھ لیا، اب ہم کہتے ہیں صحابہ ہمارے رہبر ہیں، صحابہ ہمارے مقتدا ہیں، صحابہ ہمارے پیشوا ہیں. تو یہ زبان سے کہنے سے نہیں بنے گا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے. تو صحابہ ستارے ہیں، ہمیں یہ زبان سے نہیں بولنا، ہمیں اپنے کردار میں ان کے کردار کو ڈھالنا پڑے گا، تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم صحابہ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے، میں بار بار یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں. ہمارے بچے کو کرکٹرز کے بارے میں پتا ہوگا، اداکاروں کا پتا ہوگا، فلموں کا پتا ہوگا، ڈراموں کا پتا ہوگا، اس نے اتنے چھکے مارے، اس نے اتنے چوکے مارے، اس نے اتنے بولڈ کیے، اس نے اتنے آؤٹ کیے، اس کی اتنی فلمیں آ گئی ہیں، اس نے فلاں فلم میں یہ اداکاری کی تھی، اس کے فلاں ڈرامے میں اس نے یہ سین کیا تھا، فلاں کارٹون میں اس کارٹون نے یہ کیا، اس کارٹون نے یہ کیا. یہ سب یاد ہے. کوئی ان سے پوچھے بھائی حضرت بلال کون ہے، حضرت خباب کون ہے، حضرت عمار کون ہے، حضرت یاسر کون ہے، حضرت سمیہ کون ہے. ہماری خواتین سے کوئی پوچھے حضرت فاطمہ کون ہے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت ام میمونہ، حضرت ماریہ، یہ کون ہے؟ تو ہم نے تو آئیڈیل ان کو نہیں بنایا. آج ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے آئیڈیل آج ناچنے گانے والے ہیں، جن کو کسی زمانے میں میراثی کہا جاتا تھا، ڈم جس کو بولتے تھے کہ یہ میراثی ہے، ناچنے گانے والا ہے، جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی. آج اس کو بڑے بڑے اچھے نام دیے گئے، اداکار، گلوکار، فنکار، آرٹسٹ. کس کو؟ میراثی. میراثی اداکار بن گیا، میراثی فنکار بن گیا، میراثی آرٹسٹ بن گیا، میراثی گلوکار بن گیا، اور جو دین کی بات کرنے والے ہیں ان کو دہشت گرد بنا دیا، ان کو دہشت گرد بنا دیا. تو آج ہماری خواتین انڈین اداکاراؤں کی پیروی تو کرتی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کی پیروی کون کرے گی؟ کون سی خاتون کرے گی؟ ان کی حیا کا یہ عالم تھا، جب حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس گئیں ان کے آخری وقت، تو حضرت فاطمہ سے فرمایا، وہ پریشان تھی، تو کہا آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہا آج تک میرا جسم کسی انسان نے، کسی مرد نے نہیں دیکھا، کل جب میرا جنازہ نکلے گا اس وقت جنازہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک لکڑی ہوتی تھی، اس پر چادر ڈال دی جاتی تھی، جس سے انسان کا جسم پتہ چلتا تھا انسان کے جسم کا. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کل میرا جنازہ اٹھے گا، کل میرے جسم پر لوگوں کی نظریں پڑیں گی، تم تو چادر ڈال دو گی میرے جسم پر، لیکن لوگوں کو تو میرا جسم پتہ چل رہا ہوگا. مجھے اس پر غم ہو رہا ہے کہ آج تک میرے جسم پر کسی کی نظر نہیں پڑی، میرے جنازے پر کیوں کسی کی نظر پڑتی ہے؟
حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لکڑیاں منگوائیں اور صندوق ٹائپ، جیسے ہمارے ہاں جنازے کی چارپائی ہوتی ہے، اس طرح کی چارپائی بنائی، وہاں پر لکڑیاں رکھی، شاخیں رکھی کھجور کی، اور وہ اس طرح کا دونوں طرف باڑ بنا دیے، اور بہت بڑی موٹی چادر ان کے جسم پہ ڈالی تاکہ ان کے جسم کی ساخت ان کے جنازے میں نظر نہیں آئے۔ حضرت فاطمہ نے یہ وصیت کی، ان کو کر کے دکھایا۔ حضرت اسما نے حضرت فاطمہ کو کر کے دکھایا کہ جب آپ کا انتقال ہوگا تو میں آپ کو اس طریقے سے لکڑیاں جمع کر کے چادر ڈال دوں گی تو آپ کا جسم کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ تو حضرت فاطمہ مطمئن ہو گئی کہ ہاں میرے ساتھ اس طرح کرنا۔ یہ ان کا حال ہے حیا کا اپنے جنازے کے بارے میں۔ تو کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، صحابہ ہمارے رہنما ہیں۔ اگر عورتیں ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ واقعتاً اگر حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں، حضرت فاطمہ کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ حیا تو لا کے دکھائیں نا۔ یہ زبان کے عشق کے دعوے جو ہے نا، یہ اللہ کے ہاں کام نہیں آئیں گے۔ میں عاشق رسول ہوں، میں صحابہ کا عاشق ہوں، میں فلاں کا عاشق ہوں، فلاں کا عاشق ہوں۔ اصل عشق کا پتہ چلتا ہے پیروی سے۔ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ کیسی محبت کہ محبت کا دعویٰ بھی ہے اور بات اس کی مانتے نہیں۔ تو بھائی مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہم صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا رہنما بنائیں، حقیقت میں سمجھیں کہ یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں اور ہم ان کی پیروی کر کے اپنی زندگی کو کامیاب کریں۔ تو اب یہاں پر میں اس ساری بات کو سمیٹتا ہوں اور یہ ساری بات میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو سارے تقریباً کوئی 15 طریقے میں ذکر کر چکا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کو دعوت دین کے کام سے روکنے کے جو طریقے اختیار کیے گئے وہ میں نے ذکر کیے، اور ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا جو مختلف مواقع پر آزمائے گئے تھے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں یہ بات طے کر لیں کہ جب ہمارے پیغمبر کو ستایا گیا تو ہمیں بھی ستایا جائے گا۔ اب کوئی تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، یہ ہونا ہے۔ اب کس کے ساتھ کس درجے میں ہوتا ہے یہ اس کی قسمت ہے، اس کا مقدر ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کتنا آزمایا جاتا ہے۔ اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، کہ یا اللہ ہم آزمائشوں پہ پورا نہیں اتر سکتے، ہم امتحانوں میں پورا نہیں اتر سکتے، یا اللہ ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمیں بغیر امتحان کے یا اللہ کامیاب فرما دے، بغیر کسی آزمائش، بغیر کسی ابتلا آزمائش کے ہمیں کامیاب کر دے۔ ہم وہ نہیں ہے کہ امتحانوں میں کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، کہ یا اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت عطا فرما۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ کبھی بھی اللہ سے کوئی تکلیف، ایک صحابی کے پاس حضور گئے تو جسم ان کا بالکل حدیث میں آتا ہے ایسا ہو گیا تھا جیسے چوزا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا بخار اور تکلیف کی وجہ سے؟ تو کہنے لگے میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن جو تکلیف دینی ہے دنیا میں دے دے، دنیا میں دے دے جو تکلیف دینی ہے، آخرت کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اللہ کی تکلیف کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ کو کہو یا اللہ آخرت میں بھی عافیت دے، دنیا میں بھی عافیت دے۔ تو عافیت مانگنی چاہیے ہمیشہ، کبھی تکلیف نہیں مانگنی چاہیے، کبھی بیماری، کبھی موت نہیں مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر آ جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جائے، اس وقت درس یہ کہ پھر صبر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کا حکم ہے اس وقت جب پڑ جائے۔ اب جب کوئی حل نہیں ہے تو بس صبر کریں کہ یا اللہ آپ کی تقدیر ہے، میں اس پر صبر کرتا ہوں لیکن جلد از جلد اس مصیبت کو ختم کر دے، اور اللہ سے عافیت مانگیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ آج بھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ظاہر ہے کفر اس وقت بھی وہی کفر تھا، کفر آج بھی وہی کفر ہے، کفر کی جو کوششیں اس وقت تھی وہی کفر کی کوششیں آج ہیں۔ میں مختصراً اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں، جو طریقے اختیار کیے گئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑایا گیا، تمسخر کیا گیا، استہزاء کیا گیا۔ جب مسلمان گزرتے تھے آنکھیں مارتے تھے ایک دوسرے کو اور کہتے تھے جاءکم ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ آ رہے ہیں ان کو رستہ دے دو۔ اس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا تھا، اور یہی طریقہ آج اپنایا جاتا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ
مولوی ہو گیا ہے، اس نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ بڑا پرہیزگار بنتا ہے، یہ بڑا متقی بنتا ہے، بڑا نمازی بنتا ہے. یہ مذاق اڑانے کے مختلف طریقے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں مذاق اڑانے والے کافر تھے اور آج کے زمانے میں مذاق اڑانے والے بھی مسلمان ہیں. خطرے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں کافر یہ باتیں کرتے تھے، آج مسلمان کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو اپنے رویے پر غور کرنا ہوگا. دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، حضور کی حمایت کرنے والوں پر دباؤ ڈالا گیا. حضرت ابو طالب پر بار بار دباؤ ڈالا گیا کہ ان کی حمایت سے باز آ جائیں. تیسرا طریقہ اختیار کیا گیا کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف. شاعر کہیں گے، ساحر کہیں گے، مجنون کہیں گے. میں اس کی تفصیل پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیٹھ کے باقاعدہ مشورہ کیا کہ کون سا لفظ زیادہ ایسا اچھا ہے کہ وہ پروپیگنڈا چل جائے گا. آج بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کو کبھی دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی انتہا پسند کہا جاتا ہے، کبھی شدت پسند کہا جاتا ہے، کبھی دقیانوس کہا جاتا ہے، کبھی 1400 سال پہلے کے زمانے کا آدمی کہا جاتا ہے، کبھی پتھروں کا آدمی کہا جاتا ہے. یہ سارے پروپیگنڈے ہیں. حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو سازش نہیں بنانا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، ہر چیز کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سازش ہے، لیکن یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ کافر سازشیں کرتے ہیں. اور اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. وَمَكَرُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی سازشیں کرتے ہیں. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور میں بھی ان کی سازشوں کا جواب دیتا ہوں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے بہتر تدبیر جانتا ہوں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الطارق میں انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ بھی سازشیں کرتے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ان کی سازشوں کا جواب دیتا ہوں. تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیں. انسان کیا چیز، اللہ فرماتے ہیں ان کان مکر، یہ قرآن کی آیت ہے، ان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، ان کی سازشیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ پہاڑوں کو ہلا دیں. تو انسان کیا چیز ہے؟ تو یہ قرآن کی صریح آیات کئی آیات سے ثابت ہے. قرآن تو بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے. یہ جو میں ساری چیزیں ذکر کر رہا ہوں یہ سازشیں نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈا سازش نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضور کی حمایت کرنے والوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سازشیں ہیں ساری. مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرتے رہیں. اسی طرح ایک طریقہ اختیار کیا گیا، آپ کو دنیاوی پیشکشیں کی گئی، مال لے لو، آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ طریقہ بھی ناکام ہوا. آج بھی یہ طریقے اپنائے جاتے ہیں. جو کوئی حق کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، NGOs والے آ جاتے ہیں، بھائی آؤ آپ کو یہ ورکشاپ کرواتے ہیں، یہ ورکشاپ کرواتے ہیں، یہ پیسے دیں گے، فلاں ملک کا وزٹ کروائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. آپ مزے کریں گے، آپ نے کیا پرانی باتیں شروع کر رکھی ہیں؟ چھوڑیں ان باتوں کو. یہ دنیاوی پیشکشیں آج بھی ہوتی ہیں انسان کو. کئی انسان کو محسوس ہوتا ہے یہاں میں نوکری کر رہا ہوں، یہاں حرام تنخواہ مل رہی ہے لیکن زیادہ ہے، یہاں حلال ہے لیکن کم ہے. تو اب یہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ زیادہ حرام والی کی طرف جاتا ہے، یہ کم حلال والے کو اپناتا ہے. یہ بھی دنیاوی پیشکش کا ایک طریقہ ہے. یہ جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ ہمارے سامنے دو رشتے آتے ہیں، ایک بے دین ہے، ایک دیندار ہے، ہم بے دینی کو اختیار کرتے ہیں یا دینداری کو اختیار کرتے ہیں. اسی طرح ایک طریقہ اختیار کیا گیا مفاہمت کا کہ بھئی ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ایک سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کرنا، کمپرومائز کر لیں. یہ طریقہ بھی ناکام ہو گیا. سورۃ الکافرون میں اللہ نے ذکر کر دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون اور لکم دینکم ولی دین. یہ طریقہ بھی ناکام ہو گیا. ایک طریقہ اپنایا گیا مداہنت کا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسان کے بادشاہ نے خط لکھا کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں، آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا، آپ کا بائیکاٹ کر دیا ہے، آپ تو بڑے معزز آدمی ہیں. حضرت کعب نے اس کو قبول نہیں کیا. تو مسلمانوں کو یہ بھی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو توڑا جائے، مسلمانوں میں تفریق پیدا کی جائے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے. یہ اس کا سپورٹر بن جائے، یہ اس کا بن جائے، یہ اس کا بن جائے. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس میں لڑ پڑیں گے. ایک طریقہ اختیار کیا گیا فضول اور محمل قسم کے سوالات کیے گئے کہ آسمان کو ہم پر گرائیں، مکہ میں نہریں جاری کر دیں، تفجر الانہار خلالہا تفجیرا او یکون لک بیت من زخرف، سونے چاندی کا مکان بنا کر دکھاؤ، او تسقط السماء کما زعمت علینا، یا آسمان گرا کر دکھاؤ.
یہ ساری فضول سوالات کیے گئے. حضور نے فرمایا حل کنت الا بشر الرسولا، میں نے تو خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور رسول بشر ہوتا ہے. حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو بشر اور رسول ہوں، لہٰذا تمہارے یہ مطالبات بھی اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ غلط معیار سیٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو حق اور باطل کا پیمانہ بنا دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا کرے گا تو وہ حق ہے اور ایسا نہیں کرے گا تو وہ حق نہیں ہے، حالانکہ وہ معیار ہی غلط ہوتا ہے. جیسے کافروں نے یہاں معیار مقرر کیا کہ اگر اس کے سونے چاندی کا گھر بن جاتا ہے تو یہ حق پر ہوگا، اگر سونے چاندی کا گھر نہیں بنتا تو یہ حق پر نہیں ہوگا. یہ معیار ہی غلط تھا. بھائی معیار یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنی دلیل سے، اپنی بات کو دلیل سے ثابت کریں. وہ ثابت نہیں کرتے تو آپ کہتے، لیکن معیار غلط سیٹ کر دیا کہ بھائی تم سونے چاندی کا مکان بنا کر دکھاؤ، آسمان گرا کر دکھاؤ، مکہ میں نہریں جاری کر کے بتاؤ. یہ تو کسی کے حق اور باطل ہونے کا معیار نہیں ہوتا. یہ آج بھی یہ طریقے اپنائے جاتے ہیں. مولویوں سے بھی اس طرح کے مطالبات ہوتے ہیں. میں ذکر کر چکا ہوں کہ مولوی کے پاس گاڑی ہو پھر مسئلہ، گاڑی نہ ہو پھر مسئلہ. لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی یہ غریب کیوں ہے اور یہ امیر کیوں ہے. اسی طرح ایک طریقہ اپنایا گیا جسمانی تکلیف کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی تکلیف دی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ کے راستے میں کچرا ڈالا گیا، آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، آپ کے سر پہ اوجری ڈالی گئی، یہ آپ کو جسمانی تکلیف دی گئی. آج بھی مسلمانوں کو یہ جسمانی تکلیف پوری دنیا میں دی جا رہی ہے. فلسطین میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، یہ سب کچھ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی طرح ایک طریقہ اپنایا گیا، وحی کے متبادل کے طور پر قصے کہانیاں گڑھی گئیں. نظر بن حارث گیا، اس نے قصے کہانیاں لے کر آیا کہ میں تمہیں فارس کے بادشاہوں کے قصے سناؤں گا، یہ عاد اور سمود کے قصے سناتے، میں ان سے اچھے قصے سناؤں گا. اس کا متبادل گانا گانے والی ایک عورت کو لے آیا کہ یہ تمہارے سامنے گانا گائے گی. آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فلمیں بھی ہیں، گانے بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، کارٹون بھی ہیں، ویڈیو گیمز بھی ہیں، موبائل بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے. یہ ساری چیزیں ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے. جب تک وہ ناچتے رہیں گے، جب تک وہ گانے گاتے رہیں گے، جب تک تھرکتے رہیں گے، جب تک اس طرح کی محفلوں میں جاتے رہیں گے، ان کو کیا پرواہ اسلام اور مسلمانوں اور امت مسلمہ کی. لیکن جب ان ساری چیزوں سے نکلیں گے تو قرآن سنیں گے، جب قرآن سنیں گے تو ان کو حقیقت کا پتہ چلے گا. لہٰذا قرآن کا متبادل پیش کرو. متبادل یہ پیش کرو. مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کو ناجائز کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا متبادل دیں. یعنی لوگوں نے قرآن کا متبادل بنایا. اب ہم کسی کو کہتے ہیں گانے نہیں سنو تو وہ آگے سے کہتے ہیں بھائی اس کا ہمیں متبادل دو. بھائی اس کا متبادل تو قرآن اللہ نے پہلے سے دے رکھا ہے. کسی کو یہ کہو نا کہ بھائی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے فلمیں دیکھنا، تو کہتے ہیں متبادل دو ہمیں اس کا. وہ تو کافروں نے متبادل بنایا اس لیے تھا کہ تمہیں قرآن سے دور کریں، اور آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ جب فلمیں دیکھ رہے ہیں آپ سے کوئی کہتا ہے بھائی یہ حرام ہے تو آپ کہتے ہیں متبادل دیں. تو بھائی قرآن ہے نا اس کا متبادل. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، فقہ پڑھو، شریعت کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، یہ اس کا متبادل ہے. لیکن یہ متبادل ان کو سمجھ میں نہیں آتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت سے ذکر کیا ہے. اسی طرح ایک طریقہ اختیار کیا گیا اقتصادی اور معاشرتی بائیکاٹ کا، جو میں نے ذکر کیا. شیب ابی طالب میں 3 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مقاطعہ کیا گیا. آپ کو الگ کر دیا گیا کہ ہم آپ سے نکاح نہیں کریں گے، آپ سے خرید و فروخت نہیں کریں گے، سلام نہیں کریں گے، سلام کا جواب نہیں دیں گے. وہ طریقہ بھی ختم ہو گیا. ایک طریقہ اپنایا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی. حضرت رقیہ کو، حضرت ام کلثوم کو طلاقیں دی گئیں. وہ طریقہ بھی کامیاب نہیں ہوا. ایک طریقہ اختیار کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کے صحابہ کو سزائیں دی گئی، ستایا گیا، لیکن وہ طریقہ بھی کامیاب نہیں ہوا. ان ساری چیزوں سے خلاصہ اور حاصل یہ نکلتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کی راہ میں جو بھی رکاوٹ آئے گی، جو بھی مشکل آئے گی، سیرت کا درس یہ ہے کہ بحیثیت حضور کا امتی ہونے کے ہم نے ان ساری مشکلات کو سینے سے لگانا ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑنا ہے. یہی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے. جو ان مشکلات کو سہ کر برداشت کر کے شریعت پہ عمل کر لے گا وہ کامیاب ہو گیا. من ادخل الجنت فقد فاز، من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. لیکن اگر ہم ان مشکلات کا شکار ہو گئے، ان میں سے کسی کا بھی
یا پروپیگنڈے کا یا دنیاوی مفادات کا یا پیشکشوں کا، اس کا مطلب ہمارا دشمن کامیاب ہو گیا اور ہم ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔